شاہ جی آگے بڑھتے ہیں. آؤ صلح کریں. اتنا خوبصورت پروجیکٹ آپ نے کنسیو کیا ہے اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بہت تیزی کے ساتھ جو خلا کی طرف جو کیسز کی جو تعداد ہے، چاہے لاہور کی بات کی جائے، فیصل آباد، گوجرانوالہ کی بات کی جائے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ طلاق کی ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور آپ نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر ایک ایسا پروگرام شروع کیا، آؤ صلح کریں. اس کا خیال کیسے آیا اور یہ کتنا افیکٹولی رول پلے کر رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کرم اور فضل کرتا ہے تو خیر کے بندے آپ کو ملنے لگ پڑتے ہیں. جی. اور میں 4 سال جوڈیشل اکیڈمی پڑھاتا رہا، 2015، 16، 17 اور 18 میں. اور جب میں نے جوڈیشل اکیڈمی چھوڑی تو اس وقت جو وہاں پر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جی. جسٹس انوار الحق صاحب، وہ ریٹائر ہو رہے تھے. تو یہ ان کا خواب تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد صلح کروانا چاہتے ہیں، ایک فورم بنانا چاہتے ہیں، صلح پہ کام ہو. تو جسٹس صاحب کو ہم نے پلیٹ فارم یہ دے دیا، جی. اور لوگ اپنے مسائل، میرج کے جو کانفلکٹس ہیں وہ لے کر آ جاتے ہیں، اور ہم ان کو سمجھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. وہ اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صلح کی طرف چلے جاتے ہیں اور لوگوں کے گھر بچ جاتے ہیں. جی. تو اب یہ سفر بھی چلتے چلتے دیکھیے تو اس کو 7 سال سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے. شاہ جی آپ ریلیشن شپ پہ بھی بہت لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ نے تو یہ روشنی کی طرف لوگوں کو راغب کیا ہے، ہمارے معاشرے میں ایسے کیا محرکات ہیں؟ لوگ بڑی خوشی اور بڑے چاؤ سے شادی کے بندھن میں جاتے ہیں، ہفتہ ہفتہ 10 دن تقریبات ہوتی ہیں، اور پھر چند ہی دن کے بعد ایک بری خبر سننے کو ملتی ہے. اچھا عمر بھائی، اس میں بہت بڑی وجہ عدم برداشت ہے. ہماری جو ساری ینگ نسل ہے، ان میں وہ برداشت نہیں ہے. ان میں ایک دوسرے کو قبول کرنا، اس میں سب سے بڑا رول میڈیا کا ہے. میڈیا نے پچھلے کچھ سالوں میں پازیٹیو رول کی بجائے نیگیٹو رول پلے کیا، اور ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول لگتا ہے. اب اس وقت ڈیمانڈ کچرا ہے. ڈیمانڈ ایسی چیزیں ہیں، آپ مارننگ شوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایون آپ رمضان دیکھ ٹرانسمیشن لیجیے. اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ چند دن بعد دیکھیے کوئی واقعہ ہوتا ہے جو کہ غیر سنجیدہ واقعہ ہوتا ہے. لوگ اس کو اپنی انٹرٹینمنٹ بنا لیتے ہیں، لوگ ذاتی زندگیوں کی ٹو لگاتے ہیں، لوگ کچھ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو بزی کرتے ہیں جس سے کوئی کسی قسم کی خیر نہیں ہے، جس سے نہ دنیا کی خیر ہے نہ کوئی آخرت کی خیر ہے. جس کے نتیجے میں عمر بھائی اوور آل سوسائٹی ایک بڑے عجب سے بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. اور اس کا سب سے زیادہ افیکٹ لوگوں کے گھروں کی زندگیوں پہ ہو رہا ہے. لوگوں کے گھر خراب ہو رہے ہیں. 6 ماہ شادی نہیں چلتی، شادی شروع ہوتی ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد کوئی ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اور جس طرح ایک جگہ سے بچے کھانا کھاتے ہیں، کہتے ہیں میں بور ہو گیا ہوں، کچھ کھلونے سے کھیلتے ہیں، بور ہو گیا ہوں، وہ رشتوں سے بور ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا ایک خطرناک اسپیکٹ اس لیے ہے کہ کتنی سنگل مدرز جو ہیں کتنی لائبلٹی اٹھا کے فیملیز پھر رہی ہیں. اور جو ایک تشدد کا پہلو ہے، آپ دیکھیے چند دن پہلے شادمان میں بھی واقعہ ہوا، ایک ہستہ بستہ گھر ہے اور ہسبینڈ نے مرڈر کر دیا اپنی بیوی کا. اس طرح کے کتنے واقعات اب رپورٹ ہونے لگ پڑے ہیں. تو اس میں بڑی شدید ضرورت ہے ایک پوری سوسائٹی کو ریسٹرکچر ریفارم کرنے کی. جی. تو اس میں کون آگے آئے گا؟ میرا خیال ہے سب کو آگے آنا چاہیے. میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے، رائے عامہ دینے والوں کو رول پلے کرنا چاہیے، پڑھانے والوں کو رول پلے کرنا چاہیے، ایک فرد واحد کو اپنا گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے. ایک ہم جو ایک دوسرے پہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ دوسرے ٹھیک ہوں تو ہم ٹھیک ہوں گے، کیوں نہ ہم خود ٹھیک ہوں، کیوں نہ ہم خود پہ کام کریں، خود کی چیزیں بہتر کریں، تو اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے، چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اچھا شاہ جی، اگر کوئی بریک آ جائے شادی کے ریلیشن شپ کے اندر تو پروفیشنل کاؤنسلنگ ہیلپ کر سکتی ہے کیا؟ کاؤنسلنگ سے ریلیشن شپ بہتر بنایا جا دیکھیں، دراصل جو کلچر اور دین کا نظام ہے اس میں فطرتی طور پہ کچھ لوگ کاؤنسلر کا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایکٹیو نہیں رہے. وہ ہیں فیملی میں فادر مدر، وہ ہیں انکلس، وہ ہیں دیکھیں آپ ایک شادی کے اتنی دنیا اکٹھی ہوئی، اتنے بڑے اکٹھے ہوئے، نکاح کے گواہ تھے، ثالثی تھے، وہ کیوں نہ بعد میں رول پلے کریں. یعنی یہ 2 لوگوں کی صرف شادی نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کی شادی، 2 خاندانوں کا آپس میں ملاپ ہے. تو وہ اس وقت وہ کیوں نہیں رول پلے کرتے؟ تو ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد پھر محلے داری آ جاتی ہے، ہم ایک سوشل فیبرک کے ساتھ سوسائٹی چل رہی ہے. اس کے بعد پھر یوسی آ جاتی ہے، آپ کی قریبی جو بھی یونین کونسل ہے اس میں نظام موجود ہے مصالحت کا، وہاں رابطہ کرنا چاہیے. اگر پھر بھی نہیں، پھر آپ کسی پروفیشنل کے پاس جائیں جس کا کام یہی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں موجود ہیں معاشرے میں. شاہ جی اتنا کچھ ہے، اسکالرشپ ہے فاؤنڈیشن کے اندر، کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامز ہیں، پھر آؤ صلح کریں جیسا پروگرام ہے، CSS جیسا بہت ہی شاندار پروجیکٹ ہے.
اتنے سارے پروجیکٹس فاؤنڈیشن اپنے ریسورسز سے مینیج کرتی ہے، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کی طرف دیکھتے ہیں، راہ تکتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ اپرچونٹی ملے، تو ان اسٹوڈنٹس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیسے وہ آپ کا حصہ بن سکتے ہیں، یا آپ اپنی فاؤنڈیشن کو کیسے ان تک رسائی دے سکتے اچھا ہیں؟ دیکھیں، ہماری تمام چیزیں، تمام ایکٹیویٹیز عمر صاحب جو ہوتی ہیں اپلوڈ ہو جاتی ہیں. پیڈ ورک شاپ بھی کوئی ہوتی ہے اپلوڈ ہو جاتی ہے. کوئی ایک ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جس کو ہم نہ چھپا کے رکھیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، دنیا فائدہ اٹھاتی ہے. جو میں لکھتا ہوں چھپ جاتا ہے، کتابوں میں چلا جاتا ہے، بلاگز جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ مین پیج پہ جا کے دیکھیں تو کوئی بلاگ بھی جو ہے وہ منیمم 100 شیئر لگا ہوتا ہے اس کو. 100 سے زیادہ لوگ تو اس کو منیمم ایک بلاگ کو لوگ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں. شیئر کرنے کا مطلب ہے پسند کرتے ہیں تو شیئر کرتے ہیں. تو آج کے زمانے میں جہاں اتنا اندھیرا ہے، جہاں اتنی تاریکی ہے، جہاں اتنے چیلنج ہیں، اس میں یہ خیر کا کام ہونا، یہ مثبت کام ہونا، یہ بڑی بات ہے. شاہ جی، آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے کام کو سراہتے ہیں، تو ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، فاؤنڈیشن کو چاہتے ہیں، یا ان کا نظریہ یہ کہ فاؤنڈیشن کا زیادہ سے زیادہ آؤٹ ریچ بڑھے، جو آپ 1800 2000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، یہ 4000 کو پہنچے؟ بالکل ٹھیک. عمر صاحب، ہم نے اب 3 طرح کے فرینڈز آف قاسم علی شاہ اناؤنس کر دیے، اوکے. جس کو آہستہ آہستہ ہم اس کی پریچ کریں گے، بتائیں گے، کمیونیکیٹ کریں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو پراپر فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، وہ اسکالرشپ کی مد میں دینا چاہتے ہیں، آپریشنل ایکسپینس کی، کسی خیر کے کاز کو وہ کہتے ہیں جی ہم نے فائنینشلی فنڈ کرنا، ہم نے اوپن کیا. لیکن اس کی شرط بھی ہے کہ وہ ساتھ اپنا کچھ ٹائم بھی دیں، آ کے دیکھیں بھی ہم کر کیا رہے ہیں، وہ چیک کریں کہ ٹرانسپیرنٹ ہے. یہ ایک قسم ہے جی دوستوں کی. دوسرے جو ہیں وہ انٹلیکچوئلس ہیں، جو پڑھانا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا وزڈم ہے جو پریکٹیکل ہے، جو کہیں انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں. کتنے ایسے نام ہیں جو اس وقت بھی اپنا وقت دیتے ہیں اور آ کے ان بچوں کو، ینگ بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کوئی آئیڈیا لے کر آ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں شاہ صاحب یہ آئیڈیا ہے، یہ بڑا طاقتور آئیڈیا ہے، آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور وہ آئیڈیا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ دیکھیں کتنے کام ہم نے مل کے کر کے دیکھیں. آپ کے کتنے ایسے بچے ہیں جو کسی نہ کسی ایک انٹرویو لینے آئے تھے، بعد میں جاب پہ لگے ہیں، بعد میں ہم نے ہر طرح سے انہیں سپورٹ کیا. میری فیملی، میری پوری ٹیم، میرا بورڈ ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو ان کو ہم اپنا بیٹا اور بیٹی کہتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ساتھ جڑتے ہیں، ساتھ ملتے ہیں اور چلتا چلا جاتا ہے. جی. تو شاہ جی، کوئی آپ نے اکاؤنٹ اناؤنس کر رکھا ہے جہاں پہ لوگ آپ کو آ کے فنڈنگ کر سکیں؟ سر اس کا بڑا سمپل طریقہ ہے. عمر صاحب، جو بندہ اس حوالے سے ہم سے رابطہ کریں، فاؤنڈیشن آئے جی، آگے پہلے کام دیکھے، ہم سے رابطہ کرے. یہ ایسے نہیں اوپن کوئی بھی ڈونیشن دے دے. ہم نے کوئی نہ کوئی فلٹر رکھے ہیں. وہ اس کا موٹیو کیا ہے. میرے کئی ایسے دوست ہیں. ایک دوست ہے میرے چودھری عثمان نثار صاحب، وہ بلانگ کرتے ہیں بورے والا سے. انہوں نے 20 بچے لیے ہیں اسکالرشپ کے اپنے فادر کے نام. وہ اللہ کے پاس جا کے انہوں نے کہا یہ صدقہ جاری ہے. ایک دوست ہیں ٹوبا سے ہیں، انہوں نے کہا جی میں 5 بچے لے لیتا ہوں. ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، میں یو ای ٹی سے پڑھا ہوں، اب یو ای ٹی کے 20 انجینئر لے لیں، میں فنڈ کرتا ہوں ان کو. تو لوگ کسی نہ کسی حوالے کو، ایک سٹوری تو بنے نا جی. ڈبے میں ڈالنا بڑا آسان ہے. یہ جو ریلیٹ کرنا ہے، یہ جو جڑنا ہے، دین میں زکوٰۃ دینا، خیرات دینا صرف اس کا ثواب نہیں ہے، ڈھونڈ کے دینا اس کا ثواب ہے. تو ہم اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ساتھ جڑے، آئے، بیٹھے، بات کرے. اس کی سوچ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، کہاں ہم جڑتے ہیں، کس طرح سے دو لوگوں کے ملنے سے سینرجی بنتی ہے. اور وہ یہ تینوں طرح کے فرینڈز آف قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یہ ہم نے ڈکلیئر کر دی ہیں. اور اللہ کا شکر ہے یہ پہلا سال ہے جس میں ہم نے چیزیں اوپن کی ہیں اور لوگ ساتھ جڑتے جا رہے ہیں الحمدللہ. شاہ جی، میرے خیال میں کسی کی مدد کا جو بہترین ماڈل ہے اس کو امپاور کر دینا اور انڈیپینڈنٹ بنا دینا، پاؤں پہ کھڑا کر دینا، مچھلی پکڑنا سکھانا ہے. شاہ جی، اس سارے سفر میں آپ نے بے شمار طالب علموں کو پاؤں پہ کھڑا ہونا سکھایا ہے. کوئی کہانی دل کے بہت قریب ہو؟ ویسے تو بے شمار کہانیاں دیکھیں. لوگوں کی اسکالرشپ لگ جاتی ہیں، کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں. لوگ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں. میں پچھلے دنوں کلاس پڑھانے گیا پی ایم ایس کی، اسسٹنٹ کمشنر سے 40 سے زیادہ. اس میں ایک ہماری اسٹوڈنٹ بیٹھی ہوئی تھی اور ہم نے پڑھایا اس کو. عاصم رضا صاحب نے پریپریشن کرائی ہے، کلیئر کر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. پودا لگاتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. کئی بچے ایسے ہیں جو کبھی کہہ لیجئے خود ہیلپ لے رہے تھے، اب ہیلپ دے رہے ہیں، وہ کسی اور کا بازو پکڑتے ہیں. ایک بڑا میں خاص آپ کو پہلو بتاؤں یا ہمارے اسکالرشپ پروگرام کا، ہم وعدہ لیتے ہیں بچوں سے کہ جو مدد ہم کر رہے ہیں، جو عزت آپ کو ہم دے رہے ہیں، جو چائے پلا رہے ہیں، جو رسپیکٹ دے رہے ہیں، جو گریسفل ایک طریقہ کار ہے، یہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس کو ریپیٹ کرنا، پے بیک کرنا ہے، پے بیک کر دینا. ہمیں نہ دیں، کسی کزن کو، چھوٹا بھائی، کچھ نہ کچھ. آپ کو میں آخری بات، ہماری گفتگو یہاں ختم ہو جائے گی، یہ بھی کروں عمر صاحب. مجھے ملا، یہ راز ملا ہے، خوشی حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ چیریٹی ہے. کسی کو اگر اطمینان نہیں مل رہا، کسی کو سکون نہیں مل رہا، کسی کا دوائیاں کھانے کے باوجود نیند کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، وہ آزما کے دیکھے، وہ کسی کا بازو پکڑے
کسی کی اسکول کی فی دے دے, کسی کو یونیورسٹی کی ڈگری مکمل کرانے میں ہیلپ دے دے, کوئی لنگر پکا کے کھلا دے, کسی کا بازو پکڑے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا. کسی کی مشکل آسان کریں گے, آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی. شاہ جی آخری ایک سوال, آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. ہمارا میڈیا بڑی تیزی سے چینج ہوا ہے اور انحطاط کی طرف ہم جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جہاں کانٹینٹ کی بات کرتے ہیں تو قاسم علی شاہ کے پلیٹ فارم سے بڑا پازیٹیو کانٹینٹ ملتا ہے, جبکہ مین سے میڈیا میں اتنے پڑھے لکھے لوگ کام کرتے ہیں اور کانٹینٹ ایسا ہے جو فساد برپا کر رہا ہے, جو لوگوں کے لیے ذہنی انتشار کا باعث بن رہا ہے. تو اس سارے ماحول میں آپ آنے والے 10 سالوں میں پاکستانی میڈیا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے جو الیکٹرانک میڈیا وہ تو ختم ہو گیا جی, اور اب فقط جو ہے نا جی وہ ایک نئی دنیا آ گئی ہے جس نے ہمیں ڈیجیٹل کی طرف وہ کر دیا. اس کے بعد اینیمیشن آ گئی ہے, اس کے بعد اے آئی آ گئی ہے. یہ سارا کچھ ایک دم بدل جانا ہے, بدل رہا ہے اور بدل جانا ہے. جی بالکل. بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور آج کی اس نشست میں نہ صرف ہم نے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں ہونے والے پروگرامز کے بارے میں بات کی ہے, بلکہ اس موٹیویشن اور تحریک کو آگے لے کے ایک جذبے کے ساتھ آگے آئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خیر کی بات پہنچے اور یہ خیر کی بات ملٹی پلائی ہو. اور ہم سیکھنے کے بعد, جیسے شاہ جی نے کہا کہ ہمیں پے بیک کرنا سیکھنا ہے تاکہ ہم جو روشنی ہمارے مقدر میں آئی ہے ہم دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب کر سکیں. آج کی نشست میں اتنا ہی. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر نذیر کو دیجیے اجازت.